بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں کراچی میں مزار قائد پہ جو الٹ بازی ہوئی، کیپٹن صفدر نے جو نعرے لگائے اور جو قانون شکنی کی، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر ایک واضح قانون موجود ہے جس میں کہ قائد اعظم کے مزار پہ جا کے کوئی شخص جو ہے اس طرح نعرے بازی نہیں کر سکتا، کوئی اس طرح الٹ بازی نہیں کر سکتا، جو کرے گا اس کے لیے ایک آرٹیکل موجود ہے۔ اور جب واضح قانون موجود ہونے کے باوجود سندھ گورنمنٹ نے اس پہ جو مقدمہ درج کروانے کے لیے کچھ لوگوں نے جو آوازیں اٹھائیں تو اس میں رکاوٹ بن گئی سندھ گورنمنٹ خود۔ اور جب پولیس سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے تو وہی کرنا تھا جو کہ سندھ گورنمنٹ اجازت دیتی۔ سندھ گورنمنٹ چونکہ اس میں اجازت نہیں دے رہی تھی، کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کیپٹن صفدر جو ہیں وہ نواز شریف کے داماد ہیں اور وہ ہمارے اس وقت مہمان ہیں، تو اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج کروائیں۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ بابا قائد اعظم، بابا قوم جو ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اگر ان کے مزار پہ جا کے کوئی اس طرح کی گستاخی کرے، کوئی قانون شکنی کرے، کوئی الٹ بازی کرے، تو وہ چاہے نواز شریف کا داماد ہو یا اس سے بھی بڑا کوئی شخص ہو، قائد اعظم سے بڑا تو نہیں ہے۔ تو یہ تو ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جن کی بدولت یہ پاکستان بنا ہے، تو ان سے بڑا تو کون ہی ہے، کوئی کیپٹن صفدر ہو یا نواز شریف کا وہ داماد ہو۔ لیکن وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جو ہیں، انہوں نے آج وہ بات جو ہے ایڈمٹ کر لی ہے کہ مجھ سے جب رابطہ کیا گیا کہ کیپٹن صفدر کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج ہونا چاہیے، تو میں نے کہا نہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں۔ تو مطلب انہوں نے خود ہی ایڈمٹ کر لیا کہ میں نے نہیں ہونے دیا، یہ مقدمہ میں نے درج نہیں ہونے دیا۔ اب جب پورے ملک میں اس کی تکلیف لوگوں کو پہنچی ہے، 22 کروڑ عوام کو یہ تکلیف پہنچی ہے، بلکہ اگر آپ میں سے کسی نے سنا ہو، ہمارے ایک فیمس اینکر ہیں عمران خان، ان کا نام ہے عمران ریاض، تو بڑے غصے میں آ کے انہوں نے اپنی جو یوٹیوب چینل ہے اس پر، جو ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، اس پہ انہوں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں 2 دن یہ دیکھتا رہا کہ ملک سے کوئی اور بندہ جو ہے وہ بھی بولتا ہے یا نہیں بولتا، تو جب نہیں کوئی اور بولا تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے اپنے پورے غصے کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو بندہ بابا قوم جو ہے اس کی عزت نہیں کر سکتا، تو وہ پھر باقی جو ملک ہے اس کو کیا اس شخص کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یا تو ایسے قانون کا جن کی وجہ سے قوانین بنے ہیں، جن کی وجہ سے ملک بنے ہیں، تو جب ان کی اپنی ذات پہ جب حملے ہوتے ہیں، تو قانون شکنی ہوتی ہے، تو اس کے راستے میں کوئی نہیں آتا، رکاوٹ کوئی نہیں ڈالتا اس شخص کو، تو پھر اس سے کسی اور کو کیا امید ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح اور بہت سارے لوگ جو ہیں، مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ تو چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ نواز شریف اور زرداری جو ہے اس کا پوری طرح سے ساتھ اس لیے دے رہا ہے کہ وہ عمران خان کو نہیں چاہتے۔ جنگ جیو گروپ جو ہے اور ان کے اور جو ساتھی ہیں، وہ عمران خان کی حکومت کو نہیں چاہتے، اور عمران خان کو ناپسند کرنے کی وجہ سے ہی وہ فوج کے بھی دشمن بنے ہوئے ہیں، اور وہ تو کسی صورت ایسی خبر نہیں دیتے کہ جس سے کہ یا تو زرداری کے لیے کوئی مسئلہ بنے یا نواز شریف کے لیے کوئی مسئلہ بنے۔ ایسی خبر تو مین اسٹریم میڈیا میں کم ہی آتی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پہ جو قرآن مچا ہوا ہے وہ بالکل صحیح ہے، ہونا بھی ایسے چاہیے کہ 22 کروڑ عوام کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا ہے، بڑی تکلیف ہوئی ہے جو بابا قوم کے مزار پہ جا کے الٹ بازی کیپٹن صفدر نے کی ہے۔ لوگ یہاں تک بھی غصے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی دماغی انالیسس کروانا چاہیے، یہ بندہ پاگل تو نہیں ہو گیا۔ نواز شریف نے پہلے پاگلوں والی حرکتیں کی جو فوج کے خلاف اس طرح سے، دنیا میں کسی ملک میں بھی ایسے نہیں ہوتا جس طرح نواز شریف نے فوج کے خلاف نام لے لے کے سپہ سالار کے خلاف باتیں کی، اور پھر اس کے دماغ نے جو رہی سی کسر تھی وہ بابا قوم کے مزار پہ جا کے کر دی۔ ناظرین، اس میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ تو زرداری کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے، اور زرداری کے جو والد ہیں حاکم علی زرداری، جب پاکستان بن رہا تھا
قائد اعظم جب یہ کوششیں کر رہے تھے اس وقت حاکم علی زرداری نے قائد اعظم کو گالی گلوچ کی اور انہیں یہ کہا کہ اس بندے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ جو کام کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی پاکستان بنانے کے مخالف تھا حاکم علی زرداری، اسی کا بیٹا ہے آصف علی زرداری. اور دوسرے جو مولانا فضل الرحمان، اب انہوں نے جو کہا ہے، انہوں نے بیان دیا ہے، یہ بیان نہیں انہوں نے دیا کہ کیپٹن صفدر نے وہاں پہ جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا یا غلط کیا ہے. دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان میں مارشل لا لگا ہوا ہے لیکن کسی کو نظر نہیں آتا. وہ اس وجہ سے کہ جو ڈرامہ انہوں نے رچایا تھا اس کا ساتھ وہ مولانا فضل الرحمان بھی دے رہے ہیں کہ آئی جی کو اغوا کیا گیا. یہ ایک ڈرامہ تھا، سندھ گورنمنٹ نے یہ رچایا، تو اغوا کہا کہ اس کو رینجر نے اغوا کیا آئی جی سندھ کو. اس میں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ جب حالانکہ رابطہ بھی اس معاملے میں بلاول بھٹو زرداری نے خود کیا اپنی پریس کانفرنس کر کے، تو انہوں نے آرمی چیف یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کو خود کہا کہ وہ اس معاملے میں آئیں اور اس بات کی انکوائری کریں، اور انہوں نے اس کا نوٹس بھی لے لیا. انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو فون کیا اور کہا، اس کی وہ کمیٹی بھی انہوں نے بنا دی اور وہ جلد از جلد جو ہے وہ بات سامنے آ جائے گی کہ آئی جی سندھ کو کس نے اغوا کیا. اس میں رینجر کا جو نام لیا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں اب خود ہی آپ بلاتے بھی ہیں آرمی کو، اور پھر دوسری طرف آپ یہ کہتے تھے مارشل لا لگا ہوا ہے. بلانے والے بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان یہ بیان دے رہے ہیں جی ملک کے اندر مارشل لا لگا ہوا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا. یعنی یہ وہ کس کو یہ بات سنا رہے ہیں؟ وہ جو غیر ملکی ہمارے جو دشمن ہیں ان کو وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری کوئی آ کے مدد کرو کہ ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہے، یہاں پہ تو مارشل لا لگا ہوا ہے. امریکہ کو سنا رہے ہیں، اسرائیل کو سنا رہے ہیں، انڈیا کو سنا رہے ہیں. اور پھر اس بات کے اگر آپ اس کو آپ اس اینگل سے آپ دیکھیں، دلائل اس کے دیکھیں کہ جو بات میں بھی کر رہا ہوں یا جو اور محب وطن لوگ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جس میں نواز شریف، جس میں مولانا فضل الرحمان اور جس میں کچھ یہ جو سندھ حکومت بھی ہے، یہ سارے لوگ مل کے جو اس وقت کام کر رہے ہیں، کیا یہ ملک دشمنی نہیں ہے؟ اور دو بندوں کی تو ملک دشمنی جو ہے اس میں وہ تو بالکل اب اس کے واضح ثبوت جو ہیں وہ ملنا شروع ہو گئے نا. چلیے اگر آپ تھوڑی سی سپیس پیپل پارٹی کو دے بھی دیں، لیکن اس واقعے کے بعد یہ جو کراچی میں جو کچھ ہوا، آئی جی سندھ کا یہ جو انہوں نے بلیم کیا، اس کو اچھالا کس نے ہے؟ اب سب سے زیادہ انڈیا کا میڈیا اچھال رہا ہے. انڈیا کے میڈیا کو جیسے اور کام ہی کو نہیں ہے. وہ تو 2-3 دن سے جب سے یہ معاملہ ہوا ہے تو وہ تو اس کے تمام چینل جو ہیں وہ اس واقعے کو اچھال رہے ہیں کہ جی وہاں پہ، اور وہ اس کو رنگ کیا دے رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں. وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے اندر فوج اور پولیس کے درمیان لڑائی جھگڑا اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ دو ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے ہیں، پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کے حالات خراب ہو چکے ہیں، پاکستان میں افراتفری پھیل چکی ہے. اور ان کے کچھ چینل نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ دونوں طرف سے کچھ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، کچھ پولیس کے مارے گئے ہیں، کچھ فوج کے مارے گئے ہیں، اور ملک جو ہے اس میں مارشل لا کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اور یہ وہ مطلب اس کو وہ انڈیا کے چینل کیا شکل دے رہے ہیں، اس سے یہ ایجنڈا جو ہے یہ بالکل سامنے واضح نظر آ جاتا ہے کہ یہ ایجنڈا کیا ہے اس کے پیچھے. کہ بات پاکستان میں ہوتی ہے اور وہ جو انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ اس کو کس انداز سے اچھالتا ہے اور کس طرح کی ایک پکچر پاکستان کی جو ہے وہ پیش کرتا ہے، کس کے کہنے پہ کرتا ہے. نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان تو اس میں بالکل اب واضح طور پہ کلیئر ہو چکے ہیں نا، ان کے تو ثبوت مکمل مل چکے ہیں نا کہ جو بات نواز شریف ادھر کرتے ہیں وہ پوری انڈیا کا میڈیا جو ہے اس کو وہ اچھالتا ہے. اور پھر وہاں پہ جو اینکر حضرات ہیں اس پہ وہ تجزیے کرتے ہیں آنے والے وقت میں پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، پاکستان اب کس طرف جا رہا ہے، پاکستان میں تباہی ہو رہی ہے، پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، پاکستان میں ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اس طرح کی ساری باتیں جو ہیں یہ جو کی جا رہی ہیں، پیپلز پارٹی اس میں سامنے آتی بھی ہے اور پیچھے ہٹتی بھی ہے. اس نے تو خیر دونوں سائڈوں پہ کھیلنا شروع کیا ہوا ہے نا. لیکن نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان
اور اچکزئی وہ تو ملک دشمنی بالکل کلیئر کٹ انہوں نے تو ایک لائن لے لی ہے نا، وہ سامنے آ چکے ہیں. تو یہ باتیں ناظرین آپ تک یہ بالکل واضح ہونی چاہیے، کلیئر پہنچنی چاہیے. اگر جیو یا دیگر میڈیا آپ تک یہ باتیں نہیں پہنچا رہا تو میں اور میرے جیسے اور یوٹیوبر اور محب وطن جو پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنے اس طرح کی چینل بنائے، اب ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ تک یہ اصل حقائق جو ہیں وہ پہنچائے جائیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی شور شرابہ ہوتا تو یہ آئی جی کو اغوا کرنے والا جو ڈرامہ ہے اس کی بجائے قائد اعظم کے مزار پہ جو کچھ ہوا اس طرف توجہ ہوتی، میڈیا کی بھی توجہ ہوتی، عوام کی بھی توجہ ہوتی، کہ لیکن اس کا ذکر کاری کو نہیں رہا. صرف کہ آئی جی کو اغوا کیا گیا اور سندھ پولیس جو ہے اس کا morale ڈاؤن ہو گیا اور سندھ پولیس جو ہے اس کی عزت پر حرف آ گیا. اور پھر نواز شریف اس پہ بیان کیا دے رہا ہے؟ نواز شریف جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سندھ کے جو پولیس افیسر ہیں وہ غیرت مند ہیں، انہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا ہے، جو انہوں نے چھٹیوں کی درخواستیں دے کے وہ گھر چلے گئے ہیں، ان کی انسلٹ ہوئی ہے تو لہٰذا انہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا. یہ اچھا غیرت کا مظاہرہ ہے کہ 60-70 جو ہیں اکٹھے پولیس افسر جو ہیں وہ چلے جائیں تو انہیں اپنے ملک کی کوئی نہیں ہے، اور انہیں یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ بابا قائد اعظم کے مزار پہ کوئی کیا کرتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی پرچہ درج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اس پہ فواد چودھری نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ جو گئے ہیں چھٹیاں کر کے جو گئے ہیں ان کو بلاول ہاؤس جو ہے وہاں سے آرڈر ملے ہیں کہ یہ کرو. یہ پیچھے سے جو ڈرامہ ہے یہ سارا سندھ گورنمنٹ کا ہے. سندھ گورنمنٹ پولیس کو چلا رہی ہے، جس طرح سے وہ چلا رہی ہے، جس طرح وہ کہتی ہے کہ وہ کریں اسی طرح سے انہوں نے کر دیا. تو اس سلسلے میں ایک پولیس افیسر ہیں شعیب سڈل، ان کا بیان بڑا اچھا سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ اگر وہ جاتے ہیں تو انہیں جانے دو. پولیس کے سندھ پولیس کے وہ لوگ جو ہیں جو چھٹیاں لے کر جاتے ہیں انہیں جانے دو، ان کی جگہ پہ رینجر کے لوگ رکھ لو. 2 دن اگر انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ 2 دن اگر ان کو آرام کا مال جو کھانے کی عادت ہے وہ نہ ملا تو اور وہ نوکری سے دور رہے تو ان کو اچھی بلی سمجھ آ جائے گی. تو یہ بھی پولیس افیسر ہیں اور سندھ میں انہوں نے کافی سال جو ہیں وہ نوکری کی ہے، تو وہ جتنا پولیس کو سمجھتے ہیں سندھ کی اتنا تو اور کو نہیں سمجھتا. تو انہوں نے یہ کہا، یہ بڑا اچھا نسخہ انہوں نے دیا ہے، اس پر اگر ہماری گورنمنٹ عمل کر لیتی ہے تو یہ اس طرح کے ڈرامے نیکسٹ ٹائم جو ہیں وہ نہیں رچائے جائیں گے. اور اس کی واقعی میں جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، انکوائری صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. اور بلاول بھٹو نے تو خیر خود یہ کہا ہے نا، کل کو انکوائری اگر ہوتی ہے تو اس کو انہیں پھر چاہیے مان بھی لیں نا. جب انہوں نے آرمی چیف کو خود دعوت دی ہے کہ آپ اس معاملے میں آئیں تحقیقات کریں، اب جو ان کی تحقیقات آئیں گی اس کو انہیں ماننا بھی چاہیے. تو ناظرین بہت شکریہ ویڈیو سننے کا، دیکھنے کا.